السلام علیکم. ٹونائٹ وتھ شاہین کے ساتھ میں ہوں سید شاہین عبداللہ. آج پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو میں پاکستان کا سوشیو ایکنامیکل انفراسٹرکچر کیا اس بات کا متمل ہو سکتا ہے کہ کرونا ڈیزاسٹر، یہ جو پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی، ایک بیماری لاحق ہوئی، دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج سے کوئی 30-35 سال پہلے بھی کورونا سے یورپ کا ایک حصہ افیکٹ ہوا تھا. انہوں نے اس موذی مرض سے علاج کے طریقے بھی دریافت کیے اور یہ مرض اس طرح سے دنیا پہ مسلط نہیں ہوا جیسے ابھی ہوا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کے کورونا وائرس میں COVID-19 میں اور پہلے والے کورونا میں کوئی فرق تھا؟ نہیں. فرق وائرس میں نہیں تھا، فرق مائنڈ سیٹ میں ہے. فرق جو ہے وہ میڈیا میں ہے. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، اس وقت انسٹاگرام، واٹس ایپ اور دیگر جو ہمارے وسائل ہیں وہ نہیں تھے جتنا اب فاسٹ ہو گیا ہے. اور اب کرونا کو میڈیا کے ذریعے مانیٹر بھی کیا گیا اور کرونا کو میڈیا کے ذریعے کنٹرول بھی کیا گیا یا ڈسپریڈ کیا گیا، پھیلایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے سوشیو اکنامیکل انفراسٹرکچر میں کورونا ڈیزاسٹر کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں یہاں ڈسبیلنس اکانومی تو 70 سالوں سے پاکستان کی اکانومی ڈسبیلنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امپریجڈائز، غیر منصفانہ نظام یہاں مسلط ہے. امیر دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے. کسی بھی بیلنس اکانومی کی نشانی ہوتی ہے کہ غریب جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور امیر بہت کم ہوتے ہیں. معاشرہ جو ہے وہ متعدد لوگوں کا ہوتا ہے یا درمیانے طبقے کا ہوتا ہے. لیکن پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے جہاں ڈس بیلنس اکانومیکل سسٹم جو ہے وہ گزشتہ 70 سالوں سے رائج ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں بہت بڑی. سب سے پہلی وجہ، ابھی یہ جو کرونا ڈیزاسٹر آیا، ساری دنیا نے امداد کے منہ کھول دیے، پاکستان کو بے تحاشا امداد ملی. یہ آنے والا وقت کوئی وائٹ پیپر، کوئی خطاط ابیس حکمران طبقے کے خلاف نکلے گا تو اس میں پتہ چلے گا. تو جو غریب بیچارہ دن میں 200 300 400 روپے اپنے بچوں کی روزی کما کر لے جاتا تھا، اس کی روزی چھن گئی، بند کر دیا گیا، وہ بھوک سے بلک رہا ہے. اور جو امداد مل رہی ہے وہ بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہے. یہ ہے غیر منصفانہ متعصبانہ نظام. میں پورے ملک کی بات کرنے سے پہلے خصوصاً کراچی کی بات کروں گا. کراچی بنیادی طور پر آپ کا ایک بزنس ہب ہے. ساری دنیا سے آپ کی تجارت کراچی کے ذریعے، اور کراچی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک سندھیوں کا شہر ہے یا بلوچوں کا شہر ہے یا پٹھانوں کا شہر ہے یا مہاجروں کا شہر ہے. یہ ایک پاکستان ہے، منی پاکستان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر کی مظلومیت کہاں سے شروع ہوئی، اس کی معصومیت کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی مظلومیت کہاں ختم ہو رہی ہے. اس کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ کراچی کی سڑکوں کو دیکھ لیں. کراچی 80% کراچی جو ایک متعدد طبقے کی آبادی ہے، جہاں مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، ان سڑکوں کو جا کر دیکھ لیں. شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو کہ گزشتہ 15 سالوں سے ان سڑکوں پہ ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا گیا. شہر کراچی کما کے دے رہا ہے، پورے ملک کو کما کے دے رہا ہے، پورا ملک اس پہ پل رہا ہے، لیکن لوگوں کی نیتیں نہیں بھرتی ہیں. اس ملک سے، اس شہر سے کھا رہے ہیں اور اسی شہر کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال، شہر کے جو مقامی لوگ تھے وہ پچھلے سے پچھلے عشرے میں یہاں حکومت میں تھے، اس شہر کو بنایا. اس شہر میں انڈسٹریز بھی لگی، اس شہر میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، ترقی بھی ہوئی. ایک سیاسی قوت نے اس شہر کو نام دیا، اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا. پھر اس قوت کو ختم کر دیا گیا. اس قوت کو مختلف الزامات لگا کے، واللہ علم بالصواب کہ ان الزامات میں کیا صداقت ہے، لیکن بادی النظر میں وہ الزام ہی ہے. کسی عدالت میں کسی جگہ ان لوگوں کے خلاف جو الزامات لگائے تھے وہ ثبوت نہیں دیے گئے. اور اس سے پہلے بھی 91 میں 90s میں الزامات لگے
جناپور اور یہ اور وہ، اور پھر اسی بریگیڈیئر امتیاز نے بیان دیا کہ یہ ہماری ایک فرضی اختیار ہے. تو آنے والے وقت میں کوئی بریگیڈیئر، کوئی میجر جنرل، کوئی آرمی کا اعلیٰ افسر اگر اپنی سوانح حیات میں یا اپنی ببلیوگرافی میں یہ لکھتا ہے کہ جی یہ آپریشن ہم نے غلط کیا تھا، تو اس وقت ان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی جنہوں نے اس آپریشن میں نقصانات اٹھائے. یعنی دیکھیں اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کی اکانومی تباہ یہاں کے پولیٹیشنز نے کی ہے، یا یہاں کی بیوروکریسی جو گریڈ 18 19 20 سے اوپر کے لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کو کھوکھلا کیا، اس شہر کو کھوکھلا کیا. اب اس کی بڑی واضح مثال، اس سال کا جو بجٹ آیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے کراچی کا ترقیاتی فنڈ ہی نہیں رکھا. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں احساس محرومی احساس بغاوت کو جنم دیتا ہے. اب کے الیکٹرک کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. کے الیکٹرک کے بینیفیشری جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح حکومت میں ہی رہتے ہیں، چاہے وہ فلیات تالپور کی شکل میں ہو، چاہے وہ منشا کی شکل میں ہو، میاں منشا کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. کہ الیکٹرک اس بیوروکریسی کو فیڈ کرتی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. جب متحدہ قومی موومنٹ کے پاس اختیارات تھے تو انہوں نے کیا یہ تھا کہ الیکٹرک والوں نے کہ ان کے جو چیدہ ذمہ داران تھے، جیسے خوشبخش شجاعت کا بیٹا شہباز شجاعت، اس کو انہوں نے ڈائریکٹر لگا لیا. ڈاکٹر فاروق ستار کے بھانجے کو، عادل صدیقی کے بھتیجے کو انہوں نے اپنے یہاں بڑی بڑی تنخواہوں پہ رکھ لیا، تاکہ عوام کا جب ایجیٹیشن آتا تھا تو یہ لوگ اس کو روکتے تھے. بالکل اسی انداز میں اب انہوں نے پی ٹی آئی سے یہ سارا کچھ کیا. پیپلز پارٹی سے انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ سب سے بڑا شیئر اسٹیک ہولڈر کے الیکٹرک کی فریال تالپور ہے ادھی. اب کے الیکٹرک کا نشانہ کون بن رہا ہے؟ وہ مظلوم عوام جس کو 200 روپے پر ڈے کی روزگار سے بھی محروم کر دیا گیا. وہ کیا کرے گا؟ خودکشی تک پہنچ گئے لوگ. آپ کا اکنامیکل ڈیزاسٹر اتنا بڑھ گیا ہے، آپ کا سوشیو اکنامیکل انفراسٹرکچر اس ملک کی میجورٹی کے لیے اتنا خراب ہو گیا کہ سفید پوش طبقہ خودکشیوں پہ مجبور ہو گیا. اور کسی بھی ملک کی جب اکنامی تباہ ہوتی ہے، میں اس کی آپ کو واضح مثال دے سکتا ہوں. رشیا کے افغانستان اور رشیا کی اس جنگ میں رشیا کی اکنامی تباہ ہو گئی، اور وہ اکنامیکل کرائسس کا اتنا بڑا شکار ہو گیا کہ اس کا 1 روبل جو ہے وہ 1000 روبل جو ہے وہ $1 میں آنے لگا. بالکل وہی کنڈیشن جو آپ کا روپیہ آج 163 روپے کا $1 ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب آپ کی اکنامی تباہ ہوتی ہے. اور تباہی یہ نہیں کہ پیسے نہیں آ رہے، یہ نہیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس پہ کوئی فرق پڑا ہے. آپ کا چاول الحمدللہ دنیا کا سب سے اچھا چاول ہے. اللہ رب العزت نے اس ملک کو بہترین جغرافیہ دیا ہے. اس ملک کی جو کلٹیویشن ہے، اس ملک کی جو مصنوعات ہے، جو برآمدات ہے، دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت جغرافیہ دیا، اتنے خوبصورت لوگ دیے، اور پھر پولیٹیشین دے کے سب ستیہ ناش کر دیا. تو اس ملک کے اس کرونا ڈیزاسٹر سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو معاشرے کا کرونا ہے، آپ کا جو پولیٹیشین ایلیمنٹ ہے، آپ اس کو سبسائڈ کریں. چھوت کی بیماری تو وہ آپ کا پولیٹیشین ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے، چاہے وہ متحدہ میں ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہے. کیونکہ یہ بیوروکریسی کو یہ چلاتے ہیں، بیوروکریسی ان کو چلاتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بہت زیادہ طاقتور ہے. اس اسٹیبلشمنٹ کو لگام دینے کے لیے یا تو افواج پاکستان کوئی ایسا جنرل جو صرف جنرل ہو، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہ ہو، اور ایسے جنرلز گزرے ہیں اس فوج میں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا ڈیزاسٹر تو اب آئے ہیں، ہم تو 70 سالوں سے اس معاشرے کے کرونے سے نبرد آزمائے. ٹونائٹ وتھ شاہین کے ساتھ سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.